أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین. سامعین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ فہم عقائد و اعمال کا کورس ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے. اس کے 2 لیکچر جو ہے وہ رمضان مبارک کے پہلے ریکارڈ ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں اور وہ گروپ میں ہم نے شیئر کر دیے تھے. اب آگے جو اس کے لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو ہے یہ آپ اس کو ضرور پورا سنیں. یہ ہمارے عقائد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی، اور جو ہمارے بڑے ساتھی ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، میرے جتنے مجھ سے بڑے، ہم سب کے لیے یہ سننا نہایت ضروری ہے. یہ وہ سوال ہیں جو اہل سنت جماعت جو ہم لوگ ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، تو جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مولا علی پاک کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان عقائد کا پتہ ہونا بے حد ضروری ہے. جسے ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تو یہ دین کے بارے میں معلومات لینا ہمارے لیے جاننا بڑا ہی ضروری ہے، بہت اہم ہے. ہو سکے تو آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کریں اپنے پاس. انشاءاللہ تعالی رمضان کے آخر میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے کچھ سوالات بھی کریں گے، آپ کو جوابات دینا ہوں گے. جو جوابات دیں گے تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالی سند بھی، اعزازی سند، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بھیجی جائے گی. اچھا جی، پہلے ہم نے توسل کے اوپر بات کر چکے ہیں. استغاثہ مطلب مدد حاصل کرنا مشکل وقت. استغاثے کا مطلب ہے کہ بندے کا کسی مصیبت میں کسی انسان سے مدد حاصل کرنا. تو یہ بھی سارا ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں. اب آگے چلیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا دلیل ہے کہ اہل قبور سے زندوں کو نفع پہنچتا ہے. ہم لوگ مزارات پہ جاتے ہیں نا، میں اور آپ، ہم لوگ بابا فرید جاتے ہیں، داتا حضور جاتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار تسی کی لین جاتے ہو، تانوں کی فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے دلیل میں حدیث پاک ہے. امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے اعمال عزیز و اقارب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جو انتقال کر گئے نا ہماری اس دنیا سے، اہل قبور سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. دیکھو ذرا اہل قبور کو ہم سے کیا فائدہ پہنچتا، ہم زندہ ہیں نا، تو جو عزیز و اقارب جو فوت ہو چکی ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں. بصورت دیگر وہ کہتے ہیں اللہ انہیں موت نہ دے یہاں تک کہ انہیں ہدایت دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا کہ ہماری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم گفتگو کرتے ہو، تمہارے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اور ہماری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم جو اچھا کام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور اگر برا کام دیکھیں گے تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کا وصال ہو چکا ہے، ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر، اور اگر برے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. اچھے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے میرے مالک کہ تو نے میرے اس بھائی بہن یا بیٹی کو یا میرے مرید کو تو نے اچھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہم داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. بابا فرید کی بارگاہ میں جائیں گے، بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر ماشاءاللہ حضور تو اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے
ناقص اور برے اور بدعمالیوں کی وجہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت ہی رکھتا ہے، ورنہ تو اور قومیں دیکھیں نا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ذرا سی بھی جو وہ لوگ غلط کام کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنہگار امتی کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو حضور کی دعائیں مغفرت سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام ولی اللہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ صاحب قبر کے زندہ کو فائدہ پہنچانے کی قوی دلیل و واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اب غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہوا تھا، وصال ہونے کے بعد ان کی قبر مبارک سے گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جو باقی جو معاملات ہوئے، اور پھر وصال کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی امت کی مدد فرمائی۔ یہ پورا ایک واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میری امت کے لوگ نہیں پڑھتے تھے تو اب تو معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ نمازیں ذرا کم کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ نمازیں کم ہوئیں 5، لیکن ثواب آپ کو 50 کا ہی مل رہا ہے۔ لیکن جب رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ عام مہینوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرض ہوتے ہیں نا ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نفل عبادت جو ہوتی ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض عبادت ہوتی ہے اس کا ثواب 70 گنا سے بھی اللہ پاک، بعض کا 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ پاک ثواب عطا کر دیتا ہے نا۔ یہ نیت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی محبوب کی امت سے محبت ہے، ایک پیار ہے۔ تو آگے چلیں، انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، تو ہاں کیونکہ یہ ثابت ہے کہ وہ حج کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، جس طرح یہ میں نے بھی بات بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض اوقات انسان مکلف نہیں ہوتا لیکن لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ بات اس عمل کی منافی نہیں کہ آخرت دار عمل نہیں ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ ایک اور چیز اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ عمل ضرورت نہیں ہے، عمل دارالعمل جو ہے، عمل کرنے والی جو جگہ ہے وہ ہماری یہ دنیا ہے، قبر نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک اور پارسا اور خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو قبر میں بھی تسبیحات بیان کرتے ہیں، قبر میں بھی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جب آج بھی ہم جو مدینہ پاک میں رہنے والے کئی ساتھی ہیں جو وہاں کی جن کے پاس چابی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ بعد از وصال روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے نماز کی بھی آوازیں آتی ہیں، نماز پڑھنے کی بھی آوازیں آتی ہیں، سارے معاملات ماشاءاللہ سے وہاں پر ہوتے ہیں۔